بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع بلسانہ فإن لم یستطع بقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اس کا حق ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹائے، پھر اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اپنی زبان سے اس برائی کو روکے، پس اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ دل میں سے برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ فہم حدیث یہ ہے کہ اس حدیث میں ہر فرد کو ہر سطح پر برائی سے روکنے کا حکم ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ کھڑا ہو جا اور لوگوں کو برائی کے انجام سے ڈراؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور اس راہ میں جو تکلیفیں پہنچیں اس پر صبر کرو۔ بلا شبہ یہی اہم کاموں میں سے۔ اسی طرح سورۃ العصر میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرو اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرو۔ فرمان خداوندی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے لایا گیا ہے تاکہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ حدیث نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہو گے، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو گے، اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور ظالم کو حق پر جھکاؤ گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم سب کا دل ایک جیسا ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے تم سب کو دور کر دیا جائے گا، جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم اللہ سے دعا کرو تمہاری دعا قبول نہ ہو، تم اللہ سے سوال کرو تمہارا سوال پورا نہ ہو، تم دشمن کے خلاف مدد مانگو تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتے رہو، نیکی کا حکم، برائی سے منع کرتے رہو۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس حدیث میں کہا گیا کہ ہاتھ سے روکے۔ انسان کے بس میں جتنی طاقت ہے، اس کی جتنی چلتی ہے، اپنوں میں، اہل و عیال میں،
پڑوسیوں میں، محلے میں، گلی میں، اپنے ملک میں، جہاں تک ہے وہ نیکی کا حکم کرے۔ برائی کو دیکھے تو جتنا اس کے بس میں ہے وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ اس برائی کو سرایت کرنے سے پہلے یہ برائی اپنے قدم پکڑ جائے، اس سے پہلے اس برائی کو روک دے۔ برائی کو زبان سے روکنا۔ ایک انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو مٹائے، لیکن پھر بھی انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اس برائی کے خلاف آواز بلند کرے، وہ اس برائی کے خلاف اپنی زبان سے اتنی آواز بلند کرے کہ یہ برائی جڑ سے ہی ختم ہو جائے۔ تبلیغ کرے، جہاں پر برائی ہے وہاں نیکی کا حکم کرے، اس برائی کو اس سطح پر بیان کرے کہ لوگ اس برائی سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں۔ اخبارات میں لکھے، اس برائی کے خلاف آواز بلند کرے تاکہ یہ آواز حکمرانوں تک پہنچے۔ جو بھی ممکن ہو اس برائی کے خلاف اسے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری بات، وہ ہاتھ سے بھی برائی کو نہیں روک سکتا، زبان سے بھی برائی کو نہیں روک سکتا۔ اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائے، نہیں، کہا کہ ان کا ساتھ نہیں دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ نسبت قائم نہیں کرنی، ان کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں کرنا، بلکہ اس برائی کو دیکھنے کے بعد زبان سے اور ہاتھ سے آپ کی چلتی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اپنے دل میں اس برائی کو برا مانے، برے لوگوں سے نفرت کرے، ان سے تعلقات کو ختم کرے۔ جو برائی پھیلانے والے ہیں، برائی کی تشہیر کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، نسبت قائم کرتا ہے، تعلقات مضبوط کرتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کا ایمان نہیں رہتا، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لیں۔ تو ہمیں جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہمیں نیکی کا حکم کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ برائی دیکھیں اور اس برائی کو روکنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نیکی کی دعوت دوں اور برائی سے روکوں۔ تو اس حدیث میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلے ہم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ اگر اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس کی نہیں چلتی، وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر تبلیغ کرے۔ اگر وہ زبان سے بھی تبلیغ نہیں کر سکتا، اتنا مجبور ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس برائی کو دل میں برا مانے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو نیکی کرنے اور نیکی کی دعوت دینے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے چاہیے کہ اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما، ہمیں برائی کو ختم کرنے کے لیے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔